إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. محترم بزرگوں، معزز سامعین کرام، عزیز نوجوانوں، اللہ وحدہ لا شریک پاک اور بے عیب ذات کا بے انتہا شکر و احسان رب غفور نے اپنی مرضی سے ہم سب کو اپنے دین اسلام میں پیدا فرمایا اور اس ذمہ داری سے بھی ہمیں سرفراز فرمایا کہ ہم اس دین کو سمجھیں، سیکھیں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اسی مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ اللہ ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام ہو جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والکرم احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج میری گفتگو کا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی خوبیوں سے نوازا، وہاں ایک خوبی یہ بھی اللہ نے عطا فرمائی، آپ کو جامع الکلم بنایا۔ یہ کیا ہے؟
جملہ مختصر ہو، معنی و مفہوم بہت زیادہ، بات تھوڑی سی ہو، اس کا مطلب، اس کے معنی بہت زیادہ ہوں، جس میں سے یہ ایک حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیلاً مثال دیتے ہوئے فرمایا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح ہے۔ آپ نے آئینے کی مثال کیوں دی؟ کیا خوبیاں ہیں آئینے میں جس کی مثال آپ نے دی؟ اسی کو انشاءاللہ آج ہم سمجھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مومنوں کے درمیان جس رشتے کو بتایا وہ آئینے کی مثال دے کر کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح ہے۔ سب سے پہلا کام آئینہ جو کرتا ہے وہ اصلاح کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اصلاح کرتا ہے۔ جب اس کے سامنے کوئی جاتا ہے وہ کسی کی برائی نہیں کرتا، وہ آپ کی اصلاح کے لیے جو حقیقت ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ اور انسان بھی بننے سنورنے کے بعد میں اپنے اس بننے سنورنے کی تکمیل کے لیے کوئی سچ بولنے والا چاہیے اس کو، تو یہ جا کر خود آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس نیت سے کہ یہ میری اصلاح کر دے، مجھے بتا دے، اس کے بعد یہ اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کرتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آئینے کا کام سب سے پہلا اصلاح کرنا ہے۔ یہی ذمہ داری ہمیں بھی دی گئی ہے۔ قرآن نے خود فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تم سب آپس میں بھائی بھائی آدم کے بچے ہونے کے اعتبار سے تو آپس میں اصلاح کر لیا کرو۔ کسی کی برائی کو برا سمجھ کر کے آدمی کو ہی برا سمجھ کے دور کر دینا یہ نہیں ہے، بلکہ اصلاح کرو، جس طرح آئینہ اصلاح کرتا ہے۔ تو یہ اصلاح کے لیے ہم کو دعوت اللہ کا کام کرنا ہے، تبھی اصلاح ہوگی۔ جی ہاں، قرآن کریم نے فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، سینکڑوں امتوں کے اندر تم بہترین امت ہو۔ اب بہترین سے مطلب اس سے بہتر کوئی امت نہیں، سب سے بہتر تم ہو، اس لیے کہ تمہارا رسول سب سے بہتر ہے اور تم اس کی امت ہو، تو وہ صفات آنے چاہیے نا، جو خوبیاں اس نبی، اس مصطفیٰ، اس محمد کے اندر تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا پرتو، اس کی کچھ صفات، اس کی کچھ روشنی اس امت میں تو ہونی چاہیے۔ اس امت سے پہلے ساری امتوں کو یہی کہا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن و انسان کو پیدا کرنے کا مقصد صرف کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں بس، اور اس کے لیے میں نے اس کے لیے کائنات بنا دیا، ساری نعمتیں بنا دی۔ لیکن اس امت کو اللہ نے اس سے آگے بڑھا کر کے تیری ذمہ داری عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ دعوت اللہ کا کام بھی کرنا ہے۔ کیوں؟ آخری نبی کی امت ہو، نبی آنا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لا امت بعد امتی، میری امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے۔ تو اب اس امت کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ تم اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ دیکھیے سب سے پہلے کیا بتایا گیا؟ میں تم کو اسی لیے برپا کیا ہوں زمین پر کہ تم دعوت اللہ کا کام کرو، اچھی باتوں کا حکم دو، بری باتوں کو روکو۔ اس کے بعد میں کیا فرمایا؟ اقامت صلاۃ، ایتاء زکات، اس سے پہلے مقدم کیا دعوت اللہ کا کام، اصلاح کا کام پہلے، اور پھر نماز اور پھر زکات اس جگہ پر، اور دوسرے مقام پر
المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. مومن دوسرے مومن کے لیے، ایک مومن عورت دوسری مومنہ عورت کے لیے دوست ہے. کیا کرتے ہیں وہ اس دوستی میں؟ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں، بری باتوں سے روکتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ. دیکھیے اس کی اہمیت کتنی ہے. ایمان پر مقدم کیا گیا، نماز اور زکوٰۃ پر اصلاح کا کام مقدم کیا گیا، اور وہ ہمارے اندر مفقود ہے. ہم اصلاح کرنے کو عیب سمجھتے ہیں، غیر ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ یہی اصل چیز ہے. ورنہ اللہ ہم کو اسلام میں نہیں پیدا کرتا، کسی اور مذہب میں پیدا کرتا. بارہا اس بات کو میں کہتا ہوں کیونکہ مقصد ہی یہ ہے بھائی پیدا کرنے کا. جب تک ہم اس بات کو نہیں سمجھیں گے، نہ اللہ کی رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی، نہ ہم تفکر و پریشانیوں سے نجات پائیں گے. انسان اپنے مقصد کو پہلے پہچانے، چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی، کرنا تو تجھے اصلاح کا کام لازماً ہے. دوسری خصوصیت آئینے کی، اس کے لیے کوئی وقت نہیں ہے، ہر وقت اصلاح کے لیے تیار رہتا ہے. آپ رات میں دیکھو آئینے میں، نہیں یہ میرا ڈیوٹی ٹائم نہیں ہے، بولتا ہے کیا؟ ابھی نہیں، دن میں دیکھو بتاتا ہوں. ایسا تو نہیں ہے نا. کبھی بھی آپ آئینے کے سامنے چلے جاؤ، ہر وقت وہ آپ کی اصلاح کرتا ہے. تنہائی میں جاؤ، مجمع میں جاؤ، دن میں جاؤ، رات میں جاؤ، کبھی بھی جاؤ، آئینہ اپنے کام سے، اپنی ذمہ داری سے کبھی نہیں مڑتا. یہ اس کی ذمہ داری ہے اور وہ ہر وقت اصلاح کرتا ہے. ہمارا معاملہ ہے ایسا. اسی لیے اللہ کے رسول نے آئینے کی مثال دی ہے. جو صفات آئینے میں ہے اگر اس کو ہم سمجھ لیں ہماری اصلاح ہو جائے. اور آئینے کی دوسری صفت میں بتایا آپ کو، وہ ہر وقت اصلاح کے لیے تیار رہتا ہے. اچھا، آئینے کی تیسری صفت یہ ہے، آپ اسے ٹکڑے کر دو. آئینے کے ٹکڑے کر دو. نہیں بھائی میں ایک تھا پورا، جب تک میں صحیح بات بولتا تھا، آپ ٹکڑے کر ڈالی، میرے ہاتھ سے نہیں ہوتا. ایسا بولا؟ ہر ٹکڑا اپنا اپنا کام کرتا ہے. آپ جس ٹکڑے کو اٹھا کے دیکھو آپ کی اصلاح کرے گا. تو انسان کو چاہیے کہ وہ اصلاح کے کام میں ٹوٹے نہیں. بہت بولا بھائی میں ان کو سنتے نہیں، اس کا سمے بولنا چھوڑ ڈالا. آدمی نا امید ہو جاتا ہے، اور اللہ کیا فرماتا ہے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، یہ تمہارا کام ہے، کیے جاؤ. ہدایت دینا یا نہ دینا یہ اللہ کے ذمہ ہے. تو ایک صفت یہ ہے آئینے کی، اس کے آپ ٹکڑے بھی کر دیں گے تو وہ حق بولنا نہیں چھوڑے گا. ہر ٹکڑے سے حق کی صدا آئے گی. تو یہ صفت ہمارے میں ہونی چاہیے. ہم ٹوٹ جائیں. حضرت لقمان نے اپنے بچے سے کیا کہا تھا؟ یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اور اگر اس کام میں، دعوت دینے میں، اللہ کے دین کی بات بتانے میں تکلیفیں آئیں، وَاصْبِرْ، صبر کر، صبر کر. یہ بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو فرمایا. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا. آپ گھبرائیے مت، آپ اپنا کام کیے جائیں. جہاں تک لوگ آپ کو پریشان کرنا چاہیں، آپ پر پتھر گرانا چاہیں، زہر دینا چاہیں، یا آپ کو راتوں رات ختم کر دینا چاہیں، وہ چاہتے رہیں، میں آپ کو ان سب چیزوں سے بچاتا ہوں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہمارے رسولوں کی حفاظت کریں.
لیکن آپ ڈر کر کے اس کام کو چھوڑو مت، اپنی ہمت باندھے رکھو. انا لننصر رسلنا، ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. تو یہ آئینہ ہم کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہم جو ہیں اس کام کو، اصلاح کرنے والے کام کو ڈر کے مارے، اب میں ان کو بولا تو انہوں کیا بولتی کہ مجھے، اس کے واسطے میں بولنے جاتا نہیں. یہ غلط بات ہے. آئینے سے سیکھیے، اس کے ٹکڑے کر دیں تب بھی وہ اپنا کام چھوڑتا نہیں. ہم کو بھی اپنے کام سے باز نہیں آنا ہے. دعوت اللہ کے اب رہا گناہ اور خطا، اس سے تو ہم کو باز آنا ہے. اچھا، ایک صفت یہ ہے آئینے کی، اس کے پاس پارشلٹی نہیں ہے. وہ مالدار ہو یا غریب، فقیر ہو یا بادشاہ، جب بھی وہ آئینہ دیکھے، چاہے بادشاہ دیکھے، کیا فقیر دیکھے، امیر دیکھے یا غریب دیکھے، کسی سے جھجکتا نہیں. ہماری طرح اتنے بڑے آدمی ان کو میں کیسا بولوں کر کو کیا بھی بولا نہیں، حالانکہ انہوں غلطی بولے سو غلطی کر رہے تھے، لیکن میں بڑے آدمی کر کو چپ ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئینے کی صفت پیدا کر. آئینے کے اندر مالدار کو کیسا بتاؤں تیرے چہرے کو کالی کلیگی کر کے بتا دیتا ہے، بادشاہ دیکھے تب بھی بتا دیتا ہے، اور فقیر دیکھے تب بھی بتا دیتا ہے. اس کے پاس پارشلٹی نہیں ہے کہ ان کو بولنا ان کو نہیں بولنا، اسے کیسا بولوں اسے کیسا بولوں. بھئی جو حق ہے وہ بولے گا. یہ آئینے کی صفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو نرم خو و رحم دل بنایا، یہ اس کی رحمت ہے. اگر تم سخت دل ہوتے، لوگوں کے ساتھ سخت کلامی سے پیش آتے، تمہارے ارد گرد یہ شمع کے پروانوں کی طرح صحابہ جمع نہیں رہتے. تمہارے اونچے اخلاق، تمہارے اخلاق یہ کام کرتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ ہم کو بھی اس دعوت اللہ کے کام میں، اصلاح کے کام میں آئینے کی صفت کی طرح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی طرح اخلاق سے اصلاح کرنا لازم ہے. چاہے وہ امیر ہو یا غریب، حق بولنے کے لیے، اللہ اس کے دین کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنت کی اصلاح کے لیے کسی کو نہیں دیکھا جائے گا. سب سے مقدم اللہ کا دین ہے، سب سے مقدم نبی کا طریقہ ہے، اس کے بعد دوسری چیز ہے، اس کو نہیں چھوڑنا ہے. تو آئینہ ہم کو یہ سکھاتا ہے. اور آئینے کی صفت یہ بھی ہے، ایک مرتبہ بتاتا ہے کہ تمہارے چہرے پر یہاں داغ لگا ہے، آپ اگر اسے ٹھیک کر لیے، پھر بولتا ہے کیا؟ پھر بتاتا ہے انسان کیا کرتا ہے. ایک شخص تھا پہلے، برے اخلاق تھے، گندا انسان تھا، توبہ کر لیا، ٹھیک ہو گیا، 5 وقتہ نمازی ہوا، لیکن یہ قوم اسے نہیں چھوڑتی. کیا کہتی ہے؟ پرسوں سے جو انہیں نمازی بنا سو اس کی حقیقت سب معلوم ہم نا، کون انہیں کیا کرتا تھا، کیسا کیا، سب معلوم ہے ہم نا. یہ نہیں ہونا چاہیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے کے لیے گئے، اللہ نے آپ کو ہدایت دیا، سر قلم کرنا تو دور کی بات، نبی کے قدموں میں گر گئے، اور آپ سے دین کو بڑی عزت ملی. آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد دین کو تقویت پہنچی.
اس کے بعد بھی اگر کوئی عمر کو برا بولے، انہوں معلوم ہم نہ خطاب کے بیٹے عمر نہ رہے، اللہ کے رسول کو میں مار دوں کر کو تلوار لے گئے ساتھ میں، انہوں کیا یہ خلیفۃ المومنین ہوتی؟ استغفر اللہ، یہ آئینے کا کام نہیں۔ آئینہ ایک مرتبہ بتاتا ہے، جب آپ اس کی اصلاح کر لیں پھر زندگی میں آپ کو وہ داغ نہیں بتاتا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ وہ صفت ہمارے اندر آ جائے۔ ایک انسان تائب ہو گیا، خود اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، التائب من الذنب، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کمن لا ذنب لہ، اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس کا پھر دہرانا، اس کو کاؤنٹ میں رکھنا کچھ نہیں ہے۔ یہ نہ اللہ کی عادت ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہاں، ایک مرتبہ آپ نے ہندا سے کہا تھا، تم نے ایسی حرکت کی ہے، اب تو تم توبہ کر کے اسلام قبول کر لیے ہو، لیکن بار بار میرے سامنے نہ آیا کرو کیونکہ مجھے وہ منظر یاد آتا ہے۔ لیکن ہندا کو برا نہیں بولے، آپ توبہ کر لیے، ہو گئی بات۔ امیر حمزہ کا کلیجہ چیر کے نکالا تھا، وہ میرے چچا تھے، درد ہوتا ہے مجھے، اس لیے تم بار بار میرے آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرو، اللہ تمہیں مغفرت کر دے۔ یہ ہے نبی کے اصول۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا کوئی بھائی اگر تائب ہو جاتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے، پھر سے اس کو گننا، اسے برا بولنا، اسے شرمندہ کرنا، اس کے خلاف بولنا، یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے، یہ عادت تو آئینے کی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آئینے کی طرح بن جاؤ۔ مومن دوسرے مومن کے لیے کیسا ہے؟ آئینے کی طرح ہے۔ تو آئینے کی صفات ہے کیا؟ کیوں اللہ کے رسول یہ مثال دیے؟ یہ سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور آئینے کی صفت یہ بھی ہے، آئینہ حسد نہیں کرتا۔ آئینہ حسد کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ جو حقیقت ہے وہ بتا کر کے خاموش ہو جاتا ہے۔ بڑے آدمی کے لیے اور چھوٹے کے لیے اس کے پاس کوئی حسد نہیں۔ حسد سب سے پہلے کہاں ہوا؟ آسمان پر۔ پہلی غلطی جو دنیا کے وجود کے بعد ہوئی وہ آسمان پر حسد ہوا۔ کس نے کیا؟ شیطان نے کیا۔ سب فرشتوں نے، ملائکہ نے اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کی، سجدہ کیا، لیکن شیطان نے حسد کیا آدم کے اوپر۔ میرے سے زیادہ اس کو فضیلت، جبکہ میں آگ کا بنا ہوں اور یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہی حسد تھا جو پہلی مرتبہ آسمان پر کیا گیا، اب وہ شیطان۔ اور دوسرا حسد جو پہلا گناہ زمین پر ہوا وہ تھا قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو مارا، حسد کی بنیاد پر کہ اس سے یہ نکاح کرے گا، حالانکہ اسی کا حصہ تھا، اسی کا حق تھا، اس کے حصے میں تھی وہ لڑکی، لیکن حسد کی بنیاد پر اس کو قتل کر دیا۔ تو زمین پر جو حسد ہوا وہ ہے قابیل نے حابیل پر حسد کر کے اس کا خون کیا، اور آسمان پر جو حسد ہوا وہ شیطان نے حضرت آدم پر کیا۔ نتیجہ دونوں کا کیا ہوا؟ آج بھی کہیں مرڈر ہوتا ہے، خون ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے پہلا خون کیا، جسے دفن کرنا بھی نہیں معلوم تھا، خون تو کر دیا، مار تو دیا، لیکن کرنا کیا ہے؟ پھر اللہ نے اپنی قدرت سے دو کووں کو بھیجا، یہ کوے آ کر کے آپس میں لڑے، ایک کوے نے ایک کوے کو مار دیا اور دوسرے کوے کو اس نے اپنے پیروں سے مٹی ہٹا کر دفن کیا، مٹی موچ دیا۔ اس نے دیکھا ایک پرندے کے اندر اتنی صلاحیت ہے تو میں بھی اس کو ایسے ہی کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جتنے بھی خون قیامت تک ہوں گے، پہلے خون کرنے والے کو اس کا گناہ پہنچتا رہے گا۔ اللہ، تو حسد اچھی چیز نہیں ہے۔
حسد جو ہے یہ اچھی نہیں، یہ ہوتا اس لیے ہے کہ ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں. میں بارہا منع کرتا ہوں، مسجد میں ٹیک لگا کر بیٹھنے سے تکیہ لے کر اوڑھنا اوڑھ کر سونے کے برابر ہوتا ہے. یہ جمعہ ہے، 2 رکعت نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، آپ آرام فرمانا ہے تو پھر صوفہ سیٹ گھر میں ہے. یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں ادب و احترام سے بیٹھے. نیند کو دعوت دینا، شیطان کو بلانا یہ اچھی بات نہیں. اس طرح بیٹھے کہ نیند آنے نہ پائے. خیر، اس کا لحاظ بارہا کہتا ہوں میں، رکھے، اپنے آپ کو سنبھالیں، سدھاریں. آئینے کی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. آئینہ جھوٹ بولتا ہے؟ کسی کے چہرے پہ داغ نہیں ہونے دکھاتا کیا؟ ویسا داغ نہیں تو بھی دکھاتا ہے، جھوٹ نہیں. اور انسان سامنے انسان نہیں ہے، موقع ہے، بولے جاتا ہے اس کے خلاف. جھوٹ تو جھوٹ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. قرآن کریم نے بھی فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین. تو آئینہ جھوٹ نہیں بولتا. ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینے کی طرح ہے. تو بھی جھوٹ مت بولا، وہ تیرا بھائی ہے. مانا کہ وہ غریب ہوگا، نیا اس شہر میں آیا ہوگا، اس کی کوئی ساتھی نہیں ہوں گے، تیرا بڑا مجمع ہوگا. اس کے آدھار پر، اس ہمت پر دوسرے غریب پر جھوٹ مت بولا کر. آئینے کی طرح. اچھا، ایک صفت آئینے کی کیا ہے؟ آئینہ غیبت نہیں کرتا. آئینہ غیبت کرتا ہے؟ آئینہ سامنے دکھتا ہے کہ پیچھے؟ سامنے دکھتا ہے، منہ پہ بولتا ہے، غیبت نہیں کرتا. اور مسلمان غیبت کرتا ہے، صبح شام کرتا ہے. ساری گناہوں میں سب سے زیادہ اگر ہمارے اندر عام ہے گناہ تو وہ ہے غیبت والا. جانے والے کو بلا کر آدھی چائے پلا کر دوسروں کی ذکر اس کے سامنے بولتے، جبکہ وہ وہاں ہوتا نہیں. سننا بھی گناہ، بولنا بھی گناہ. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اگر اس کے اندر وہ چیز ہے، ہم جو بول رہے ہیں وہ جھوٹ نہیں ہے، حقیقت ہے، تو پھر اس میں غلطی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حقیقت ہے تبھی غیبت ہے، اور اگر حقیقت نہیں سے بولے تو وہ بہتان ہے، وہ الزام ہے. جو ہے وہ بولنا ہے تو کیا ہو گیا؟ یہ ہو گئی غیبت. اور قرآن نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ ایحبو، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو؟ نہیں. تو اس کی غیبت کرنا بھی صحیح نہیں ہے، اس کی غیبت بھی نہ کیا کرو. تو یہ چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینے کی مثال دے کر ہم کو بتلائی. ایک مسئلہ سن لیجئے. وضو جب انسان کرتا ہے یہ شرط اول ہے نماز کے لیے، بغیر وضو کے، بغیر طہارت کے نماز نہیں. اور وضو ٹوٹتا کب ہے؟ ٹیک لگا کر سونے سے، چاہے وہ ٹیک دیوار کا ہو، کرسی کا ہو، یا اپنے بدن کا ہو. ٹیک لگا کر کے اگر آپ اونگے بھی تو وضو ٹوٹ گیا. بغیر ٹیک لگائے ایسے ہی اونگ رہے ہیں، اور پھر سنبھل رہے ہیں، اونگ رہے ہیں، سنبھل رہے ہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ اس کے بدن کے اعضاء اس کے کنٹرول میں رہتے ہیں. اور جب ٹیک لگا کے وہ سو جاتا ہے تو اس کے بدن کے اعضاء فری ہو جاتے ہیں. تو شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ جو ٹیک لگا کر سوتا ہے اس کا وضو ٹوٹ گیا. تو چاہیے لوگوں کو جن سے یہ معاملہ ہو گیا ہے وہ جائیں وضو کر کے آئے، ورنہ جمعہ کی نماز ہوگی نہیں. جی ہاں، نماز اگر پڑھنا ہے تو وضو کر لیں.
اچھا ایک مسئلہ تھا تو میں بتا دیا. بات ہو رہی تھی المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. اچھا آئینہ کسی سے نفرت کرتا ہے؟ اگر کسی کے چہرے پہ کینسر ہے، وہ اگر آئینہ دیکھے تو آئینہ نفرت کرتا ہے کیا اس سے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ایسے لوگ بھی ہیں جماعت میں کھڑے ہوتے وقت اگر کوئی آدمی اس کے مخالف ہے تو وہاں سے نکل کے دوسری جگہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں. میں ان کے بازو ٹھہرتا نہیں. یا اللہ، اللہ کے اس گھر میں اس کی عبادت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، وہاں اپنی نفرت اور دوستی کا لحاظ کر رہے ہیں. اس کے بازو ٹھہرنا کہ نہیں ٹھہرنا؟ استغفر اللہ. یہ ہے کلمہ پڑھنے والا مسلمان اور اس کے گھٹیا اخلاق. جبکہ بے جان آئینے کے اندر بھی یہ عادت نہیں ہے. وہ چاہے 2 گھنٹے پکڑ کے بیٹھے اپنے پاس، وہ نفرت نہیں کرتا اس سے. ایک ڈاکٹر، ایک حکیم اگر مریض سے نفرت کرنے لگ جائے تو اس کی اصلاح کیسے کرے گا؟ اس کا علاج کیا کرے گا؟ مرض سے نفرت کرنا ہے، مریض سے نہیں. کس سے نفرت کرنا ہے؟ مرض سے، بیماری سے، بیمار سے نہیں. ہمارے اندر ایک بھائی دوسرے بھائی کی نفرت دل میں لیے بیٹھا ہے. کئی لوگ ہیں ایسے جن کے دلوں میں ایک دوسرے مومن کے لیے نفرتیں بھری ہیں. کلمہ بھی پڑھتے ہیں، مسجد کو بھی آتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، اور منافق کی طرح دلوں میں نفرت پالتے ہیں. عید کے دن ملتے ہیں تو کپڑے سے کپڑا ملا کے جاتے ہیں. ہونا کیا تھا؟ دل سے دل ملاتے ہیں. اسی لیے معانقہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے دل مل جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مصافحہ کرنے کا حکم دیا، کیوں؟ نفرت نہ رہے. اگر نفرت ہے تو اس مصافحے سے وہ چلی جائے. اللہ اکبر. ایک ایک عمل نبی کا ہمیں کیا بتلاتا ہے، لیکن ہم نبی کی تعلیمات سے بہت دور ہیں. سنتے ہیں لیکن کرتے وہی ہیں. سب کی سن، دل کی کر. سنو سب کی. کون سا کبھی مولانا بولیں گے، کون سے کبھی حدیث سنائیں گے انہیں؟ ان کا کام ہی بولنے کا. ہمیں ہمارا کام کرتے جائیں گے. نفرتیں پالتے رہیں گے، غیبت کرتے رہیں گے. استغفر اللہ. اس سے بچنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک مثال دی آئینے کی، کتنی باتیں ہیں اس کے اندر. اللہ اکبر. اگر ہم سمجھیں تو. پھر اس کے بعد آئینے کی ایک صفت کیا ہے؟ شور شرابہ کرتا ہے کیا؟ چیختا چلاتا ہے؟ آپ ایک محفل میں آئینہ دیکھیں، وہاں چیخنے لگ جاتا ہے کیا؟ تمہارا چہرہ ایسا ہے، تمہارے کپڑے ایسے ہیں، سب کے سامنے بولتا ہے. وہ آپ سے صرف تنہائی میں خاموشی سے آپ کی اصلاح کرتا ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ شادی محل میں شادی کے دن ملاقات ہوئی، آمنا سامنا ہو گیا، سلام علیکم ہوا. کہاں جی تمہیں پیسے دیے تو دیتوں کر کو بولے اب تک یہ نہیں نا جی. وہاں شروع ہو گئے. وہاں چکو ارے میں کہ جھوٹ بول رہا ہوں، دینے کہیں بھائی استاد سے پوچھا سو کیا طریقہ ہے. اور آئینہ کیا کرتا ہے؟ آپ کی غلطی کو، آپ کے عیب کو خاموشی سے، خاموشی سے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ 4 آدمی کے سامنے بولتے ہیں. میں ہونا کر کچھ بولے سو، یہ اکیلے میں پوچھ کو بس ہو گیا. آپ 4 آدمی کے سامنے بولیں گے کر کو بولے ایسے. یہ بھی کپڑے اتار لیا. پہلے وہ اتارا تھا کپڑے، اب یہ بھی ننگے ہو گئے بھائی جان جی. تو آئینے کی صفت، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آئینے کی مثال دی کہ اس کی عادت یہ نہیں ہے کہ ایک کی عزت دوسروں کے سامنے نکالی جائے. خاموشی سے، تنہائی میں، بغیر آواز کے اصلاح کرو، تنہائی میں بولو. ہاں اگر کوئی ایسا غلط کام ہے جو اللہ کی عزت کے مقابلے میں کوئی غلطی کر رہا ہے،
دین کے مقابلے میں کوئی غلطی کر رہا ہے، نبی کی سنت کے مقابلے میں کوئی غلطی کر رہا ہے، وہاں کوئی مروت نہیں ہے، وہاں تنہائی بعد میں دیکھیں گے کچھ نہیں، فوراً اصلاح کر دو، اس لیے کہ اللہ کے دین کا معاملہ ہے، نبی کی سنت کا معاملہ ہے، اللہ کی عزت کا معاملہ ہے، اس سے بڑی عزت اس کی ہے کیا؟ وہاں کوئی لحاظ نہیں ہے۔ ہاں آپس کا معاملہ ہے تو بھائی اصلاح دھیرے سے آپ کر لیں، لوگوں کے سامنے شور شرابہ چیخنا چلانا یہ صحیح نہیں ہے۔ اور آئینے کی ایک صفت یہ ہے، غلو نہیں کرتا آئینہ، ایک رہے تو دو بولتا کیا؟ یہ کلے کو داغ لگا ہے، ادھر کے کلے کو بھی ہے کر کو بولتا تھا کیا؟ نہیں، جتنا ہے اتنا ہی، اس میں زیادتی نہیں کرتا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ایک صاحب ہے مکان خالی نہیں کر رہے، اب وہ لوگوں سے بولنے لگے ان کا کبھی بھی ایک یہاں کر کو نہ رہے، کہاں گئے کبھی گھر خالی کرتے نہیں، سب محلے سے ان کو نکالے سے زیادہ۔ بات ایک گھر کی ہے لیکن بول رہے ہیں کیا؟ آدمی کو بدنام، ضرورت سے زیادہ بولنا یہ آئینے کی صفت نہیں، جتنا ہے اتنا، اس سے زیادہ نہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ اتنا بھی ہم نہ بولے، ہمیں کیا ضرورت ہے، اصلاح کرنا ہے تو کیجئے ورنہ غیبت مت کیجئے۔ اور ایک صفت آئینے کی یہ ہے، وہ آپ کو صرف بتاتا ہے، عمل کراتا ہے کیا؟ داغ لگا ہے اتنا بتا دیتا ہے، آپ کا ہاتھ اٹھا کر کے پہنچاتا کیا؟ نہیں نا۔ ہم ایک کی اصلاح کر سکتے ہیں، صبح کو جا کر اس کے گھر کو نماز کے لیے اٹھو وہی بول کر اٹھا سکتے ہیں، دروازہ مار کو گھر میں گھس کو ہاتھ پکڑ کو کھینچ کو لا سکتے ہیں کیا؟ جی نہیں، اٹھائے تب بھی نہیں آتے لوگ۔ مجھے بڑا افسوس اور تعجب ہوتا ہے کہ یہ امت کتنی سو گئی ہے۔ اللہ کا کرم ہوا اذانیں بند ہو گئی لیکن اس کے بندے اٹھ گئے اٹھانے کے لیے، چیخ چیخ کر کہتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، پھر بھی نہیں اٹھتے، نہ دروازہ کھلتا نہ بندے مسجد کو آتے، سوتے رہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ جس طرح چھوٹے بچوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو، بڑوں کو، دولت مندوں کو، غریبوں کو، اونر کو، مالک کو، غلام کو، سب کو سلا دیا، ترکی میں 10 منٹ کے اندر، پھر آج تک نہیں اٹھے اور قیامت تک نہیں اٹھیں گے۔ اللہ کا شکر کریں ہم، اللہ ہمیں ایسی آفت سے محفوظ رکھا ہے۔ اگر یہاں زلزلہ آ گیا تو یہ گرم بستر کام آئیں گے؟ اللہ کے بندو فجر کے لیے اٹھو، چھوڑو ان بستروں کو جب تک وہ زلزلے سے محفوظ رکھا ہے، اور جس دن زلزلہ آ گیا اٹھنا چاہو تو نہیں اٹھ سکے، اللہ سلا دے گا۔ یہ اس کا شکر ہے کہ رات کو سلاتا ہے، صبح پھر جگا دیتا ہے، لیکن ہمارے سمجھ میں نہیں آتا، چیخو چلاؤ تب بھی نہیں آتے نماز کو۔ لیکن آئینے کا کام اتنا ہی ہے، غلطی بتا دینا، نماز کے لیے اٹھا دینا، یہ اصلاح کا کام ہے، کھینچ کر لانا ہمارا کام نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا لست علیہم بمسیطر، تم کسی پر زبردستی نہیں کر سکتے، میں نے تم کو رسول بنایا ہے، داروغہ نہیں بنایا۔ تم سے نہیں پوچھوں گا کہ تمہارے چچا اسلام قبول کیوں نہیں کیے، تم سے نہیں پوچھوں گا ابو لہب، ابو طالب، ابو جہل کیوں نہیں اسلام قبول کیے، تم نے حق پہنچا دیا۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی تم جس کو چاہو ہدایت دے نہیں سکتے، میں جسے چاہوں ہدایت دیتا ہوں۔ اور کوئی آدمی آئینہ دیکھ کر آئینے کو برا نہیں کہتا، کہتا کیا؟ وہ سچ بول رہا ہے بھائی، اس کا کیا قصور ہے؟ اگر کوئی آدمی اصلاح کرے
تو اسے برا نہیں سمجھنا، یہ آئینے کی صفت ہے۔ شکریہ ادا کرنا، ایک حدیث میں آپ کو سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو بہترین بات جو پسند آتی ہے بندوں کی وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ اللہ کو بہت اچھا لگتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور جو بات سب سے بری لگتی ہے اللہ کو وہ یہ ہے کہ کوئی کسی بھائی کی اصلاح کرے، انظر علی نفسک، تو پہلے اپنا دیکھ، مجھے کیا بول رہا ہے؟ اپنا دیکھ، مجھے بات بول کر تو دیکھ، تیرا دیکھ لے پہلے۔ یہ جملہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں، اور یہ ہماری عادت ہے، مجھے بات بولو کہتے تمہیں دیکھ لو پہلے۔ تو یہ نہیں ہونا، بلکہ ان کا شکریہ ادا کرنا کہ آپ نے میری اصلاح کی، میری غلطی مجھے بتائی، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ صفت آنا چاہیے۔ یہ کچھ باتیں تھیں اس حدیث کے تعلق سے، ایسے تو اور بھی بہت سے باتیں مل جائیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جملہ اتنا ہی ہے، المؤمن مرآۃ المومن، باتیں کتنی ہیں یہ بھی میں نے مختصر کیا، اس کی تفصیل اور کرے تو 2 گھنٹے اور لگ جائیں گے۔ بہرحال اللہ ہمیں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سمع و اطاعت کی صفت عطا فرمائے، اور نبی کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔